نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اے ہمارے پروردگار، آپ بھیج دیجئے ان میں عظیم الشان پیغمبر انہی میں سے، وہ تلاوت کریں ان کے سامنے آپ کی آیات کی اور سکھائیں ان کو کتاب و حکمت اور ان کا تزکیہ کریں۔ بے شک آپ ہی غالب حکمت والے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی دعاؤں کا تذکرہ چل رہا تھا۔ کل بھی اسی آیت کے متعلق چند باتیں عرض کی تھیں کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا فرمائی کہ اے اللہ، آپ یہاں کے لوگوں کے لیے اور یہ شہر جو بسایا جا رہا ہے، یہاں کی جو آبادی ہوگی، ان کے لیے ایک عظیم الشان پیغمبر بھیجیں جو انہی میں سے ہوں، اور وہ آ کر یہ کام کرنے والے بنے۔ اور اللہ نے یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں قبول فرمائی۔ پہلی چیز جو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی مقاصد بعثت میں شامل ہے، وہ ہے یتلو علیہم آیاتک، قرآن مجید کی آیات کی تلاوت، کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جبریل امین کے ذریعے قرآن مجید کے الفاظ پہنچائے گئے، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے بعین ہی اسی طریقے سے ان الفاظ کی تلاوت فرمائی اور امت کو وہی الفاظ اسی طریقے سے ادا کرنا سکھائے کہ ان الفاظ کو اپنی طرف سے نہیں پڑھنا، جس طرح جس لب و لہجہ میں جس انداز میں چاہیں پڑھ لیں، نہیں، اللہ کی طرف سے الفاظ بھی مخصوص ہیں اور ان کے پڑھنے کا انداز بھی مخصوص ہے۔ دونوں چیزیں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے امت کو سکھائیں۔ قرآن مجید صرف الفاظ کا مجموعہ، صرف معنی کا نام نہیں ہے، الفاظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ جو قرآن مجید کی اہل علم نے تعریف کی وہ یہی ہے، النظم والمعنی جمیعاً، الفاظ اور معنی دونوں کا مجموعہ۔ ورنہ عام کوئی بھی کلام ہو، الفاظ مقصود نہیں ہوتے، اس کا معنی اور مفہوم مقصود ہوتا ہے، الفاظ کہیں مقصود نہیں ہوتے۔ لیکن قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہیں جہاں معنی تو مقصود ہے ہی ہے، اس کے الفاظ بھی مستقل طور پر ایک مقصد ہے، مقصودی ہیں۔ جس طرح ان مفاہیم کی حفاظت ضروری ہے، الفاظ کی حفاظت بھی ضروری ہے۔
گویا کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور قرآن مجید کی دوسری آیت کو اگر اس کے ساتھ ملائیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ پر اتارا گیا آپ کے رب کی طرف سے، آپ وہ لوگوں کو سکھائیے، لوگوں تک پہنچائیے۔ تو جس طرح آپ پر الفاظ نازل ہوئے، آپ نے وہ الفاظ بھی امت کو سکھائے ہیں، الفاظ بھی امت تک جو ہے وہ منتقل کیے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ انہیں قرآن مجید کے الفاظ کا معنی اور مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا، پھر بھی وہ قرآن مجید کے الفاظ پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، تو یہ بھی قرآن مجید کا ایک حق ادا کرنے والا ہے، ایک حق ادا کرنے والا ہے، کیونکہ تلاوت کتاب اللہ تعالیٰ نے تعلیم کتاب، معنی کتاب سے الگ بیان فرمائے کہ تلاوت الگ چیز ہے اور اس کا معنی اور مفہوم ایک الگ چیز ہے، دونوں کو الگ الگ کر کے بیان کیا گیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اس میں غلط فہمی ہوتی ہے اس بات کی کہ جی صرف قرآن مجید پڑھنا، اس کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، فائدہ ہی کوئی نہیں ہے جی، یہ تو بس طوطے کی طرح کسی چیز کو رٹ لینا ہے۔ یہ ان کی کج فہمی ہے، کج فہمی ہے ان کی۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کہ معنی بھی، اگلی بات میں اس پر بھی کرتا ہوں، لیکن الفاظ بھی مستقل طور پر جو ہے نا وہ مطلوب ہیں، مستقل طور پر مطلوب ہیں۔ قرآن مجید کی کتنی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر فرمایا، چند دن پہلے بھی میں نے اس کا حوالہ دیا۔ 21ویں سپارے کی سب سے پہلی آیت، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، میرے حبیب جو وحی آپ کی طرف کی گئی ہے آپ اس کی تلاوت فرمائیں، آپ اس کی تلاوت فرمائیں۔ علیک بتلاوت القرآن، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اپنے صحابی غالباً حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علیک بتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑو، فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَذُخْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، فرمایا تمہارے لیے نور ہے اور تمہارے لیے ذخیرہ ہونے والی چیزیں۔ اور دیکھیے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی وہ مشہور روایت جس میں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے اللہ جس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، لفظ نہیں فرمایا، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی روایت میں یہ موجود ہے، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، آپ نے فرمایا الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے، جو الف لام میم پڑھے گا اسے 10 نیکیاں نہیں، اللہ اسے 30 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ اب آپ اس حدیث پر ذرا غور کیجئے، ان الفاظ پہ ذرا غور کیجئے، الف لام میم، پوری امت اس پر متفق ہے کہ یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، جن کا معنی اور مفہوم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، امت کو بتایا ہی نہیں گیا، امت کو بتایا ہی نہیں گیا اس کا کیا معنی ہے، بس اس پر ایمان لائیں اور اس کی جو مراد ہے اللہ تعالیٰ کی اس لفظ سے ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، ہم اسے مانتے ہیں، یہ ایمان ہے۔ اب پوری کی پوری امت الف لام میم پڑھ رہی ہے، ہا میم پڑھ رہی ہے، ہا میم عین سین قاف پڑھ رہی ہے،
صاد قاف سارے پڑھ رہی ہیں، اللہ ثواب عطا فرما رہے ہیں، معنی تو امت میں سے کوئی بھی نہیں جان رہا، معنی تو کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ حدیث واضح طور پر دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ بغیر سمجھے بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں تو اللہ اس تلاوت کا فائدہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ اے اللہ ایسے عظیم الشان پیغمبر بھیج جو آ کر لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیں، لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیں، کتاب سکھانے والے ہوں۔ اور قرآن سکھانا کیا ہے؟ وہ جو الفاظ ہیں ان الفاظ کی تشریح، تفسیر، اس کا مفہوم، اس کا مطلب، یہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذمہ داریوں میں رکھا گیا کہ آپ نے امت کو سکھانا ہے، آپ نے امت کو سکھانا ہے۔ اس لفظ میں ایک تو اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ قرآن مجید بہت عظیم الشان کتاب، بہت اعلیٰ کتاب، اللہ کا کلام، جبریل لانے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے اتارا گیا، اور پھر اعلان کر دیا گیا اسی کتاب میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو ذکر کے لیے آسان کر دیا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس کتاب کو سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کتاب کو سیکھنے کی پھر بھی ضرورت ہے۔ وَيُعَلِّمُ، تعلیم کا ذکر کیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات یہ کتاب سکھاتے ہیں، اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب بغیر تعلیم کے کبھی کسی کو نہیں آتی، بغیر تعلیم کے نہیں آتی۔ آپ دیکھیں تعلیم کا کوئی بھی شعبہ ہو، اس کے جو ماہرین ہیں انہوں نے بہترین کتابیں تصنیف کی ہیں اس موضوع کے اوپر، اور پھر جو پڑھانے والے اساتذہ ہیں ان کے نوٹس ملتے ہیں، تشریحی نکات ان کے ملتے ہیں۔ اب ایک آدمی کہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، کتاب میرے پاس موجود ہے اور اس کے نوٹس میرے پاس موجود ہیں، بس میں اسے پڑھ لوں گا، تو مجھے یہ چیز آ جائے گی، ساری دنیا اسے پاگل سمجھے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ اردو میں لکھی ہوئی ہے، پوری تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، لیکن رب کا اصول یہ ہے کہ کسی چیز کا جو علم آتا ہے وہ تعلیم و تعلم ہی سے آتا ہے، سیکھنے اور سکھانے سے ہی آتا ہے۔ جب تک تعلیم و تعلم نہیں ہوگا قرآن مجید کا علم کبھی حاصل نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے الفاظ بھی سکھائے گئے، قرآن مجید کا معنی اور مفہوم بھی اللہ کی طرف سے سکھایا گیا، اللہ کی طرف سے اس چیز کی تعلیم دی گئی۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے جس طرح بعین ہی جبریل امین سے الفاظ سیکھے، رمضان میں قرآن مجید کا دور کیا اور آخری سال 2 دور کیے، بعین ہی وہی الفاظ بھی امت تک پہنچائے اور اس کا معنی اور مفہوم بھی، اس کی تعلیم بھی آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے امت کو عطا فرمائی۔ اور پھر جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات اس پر خوش ہوئے،
خوش ہوئے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے دیکھا۔ آپ نے تلاوت سنی، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اس طرح قرآن مجید کی تلاوت کرے جس طرح قرآن میرے اوپر اتارا گیا ہے، اسے چاہیے کہ وہ ابن مسعود کی طرز پر قرآن کی تلاوت کیا کرے۔ سیکھا، صحابہ کرام نے آپ سے قرآن مجید کی تلاوت بھی سیکھی، الفاظ بھی سیکھے اور قرآن مجید کی تشریحات بھی سیکھی، تفسیر بھی سیکھی۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے خود فرمایا انما بعثت معلما، کہ اللہ نے مجھے سکھانے والا، اللہ نے مجھے استاد بنا کر بھیجا ہے، میں تمہیں سکھانے والا ہوں، میں تمہیں سکھانے والا ہوں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے یہ قرآن مجید آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو قرآن مجید کی تشریح سکھانے والے بنیں، تفسیر کر کے بتائیں۔ الغرض بغیر تعلیم کے اور بغیر سیکھنے کے قرآن مجید کی صحیح سمجھ اور درست سمجھ نہیں آ سکتی۔ اور بلکہ اگر ہم ماضی قریب کی طرف نظر دوڑائیں، بہت سارے لوگ اور یا بہت ساری جماعتیں جو راہ حق سے ہٹی نظر آتی ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے قرآن مجید کو استاد سے ہٹ کر خود سیکھنے کی کوشش کی کہ عربی آتی، عربی کی بنیاد پر، یا مختلف تفاسیر جو ہے نا ہم پڑھ سکتے ہیں، اتنی صلاحیت موجود ہے۔ ارے بھئی آج آپ میں عربی سمجھنے کی صلاحیت اتنی موجود ہو گئی، صحابہ کرام جو بائی برتھ جو ہے نا عربی جانتے تھے، انہوں نے جب آنکھ کھولی تو ان کی کان میں جو آواز گئی وہ عربی زبان کی گئی، بولنا شروع کیا تو عربی بولنا شروع کیا۔ اور فرمایا حدیث میں اللہ نے قرآن مجید لغت قریش میں نازل کیا، جن کی لغت میں نازل کیا، اللہ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، ہمارے نبی تمہیں کتاب سکھاتے ہیں۔ ان کو سیکھنے کی ضرورت پڑی، تو اگر ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے تو امت کو بھی قرآن مجید سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کی تعلیم کی ضرورت ہے۔ یسرنا القرآن للذکر کا ہرگز وہ مفہوم نہیں ہے جو مفہوم لیا جاتا ہے کہ اپنی طرف سے جو چاہو تشریح کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید کو بیت اللہ کی چھت پر نازل کر سکتے تھے، یا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو کتاب پوری دی گئی، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو دی جاتی کہ امت تک پہنچا دے، بات ختم ہوگی۔ نہ، اللہ نے ہمیشہ کتاب بھی بھیجی اور کتاب سکھانے والے بھی بھیجے، کتاب سکھانے والے بھی بھیجے، جنہوں نے آ کے کتاب سکھائی تو جنہوں نے اللہ کے نبی سے کتاب سیکھی وہ ہدایت یافتہ قرار پائے، ہدایت یافتہ قرار پائے۔ ورنہ اسی قرآن مجید کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اس قرآن مجید کے ذریعے بہت سارے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں اور بہت سارے لوگ راہ راست سے ہٹ بھی جاتے ہیں، جو صحیح سمجھ نہیں پاتے۔ تو دوسرا مقصد آپ کی بعثت کا جو اس دعا کے اندر ذکر کیا گیا اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی اگلی صفات میں ذکر کیا گیا، وہ کتاب اللہ کی تعلیم ہے۔ کتاب اللہ کو
آگے سکھانا ہے۔ اللہ ہمیں بھی قرآن مجید سیکھنے والا بنائے اور اس کا صحیح سچا طالب علم بنائے، اور اس کا صحیح علم اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔